السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم ساتھیوں، ایک بار پھر آپ کا اس ہفتہ واری پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح کے مجلسوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ خطاب کا عنوان ہے ماہ محرم کے فضائل اور احکام۔ شیخ محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان الحمدللہ شیخ کی کئی بار تشریف آوری ہو چکی ہے اور شیخ کے خطابات سے ہم مستفید ہو چکے ہیں۔ آج میرے بھائیوں شیخ کا خطاب ماہ محرم کے مناسبت سے اسی کے احکام اور فضائل سے متعلق ہوگا۔ تو میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے بھی الحمدللہ بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی آ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے استفادہ کر سکیں۔ آج الحمدللہ ہمارے سامنے فضیلت الشیخ ڈاکٹر خلیل مطہری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کے جہود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ محترم آج کا اپنا درس شروع فرمائیں۔ فلیتفضل شیخ مشکورا ماجورا۔ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الكرام، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن منهم ولله الحمد أمة مرحومة، ولأن أعمار أمتنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة بين 60 و70، رحمهم الله جل وعلا بأن جعل هناك فضائل وأعمال صالحة يتزودون فيها من صالح الأعمال، ومن ذلك رمضان، من ذلك أيضا حج بيت الله الحرام، ومن هذه الفضائل أيضا صيام الست من شوال، وكذلك صيام يوم عرفة، وكذلك من الفضائل والمحطات التي يتزود منها من أراد الطاعة والخير يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فالأشهر الحرم عند الله 4، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه 4 الحرم هي ذو القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب. شهر الله المحرم الذي هو الشهر الأول من السنة الهجرية الذي نحن فيه الآن، فالصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر يوم عاشوراء يوم عظيم وله فضل كبير عند الله جل وعلا. میرے بھائیو، شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا: میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے فرد ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم اور اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہے۔ شیخ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عمریں جو ہیں قصیر ہیں، یعنی کم ہیں، چھوٹے عمریں ہیں۔ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں، لیکن ہماری عمریں جو ہیں 60 سے 70 کے درمیان جو معدل ہے، ایوریج ہے، وہ عمر ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری چھوٹی عمر کو دیکھتے ہوئے ہم پر یہ خاص رحم فرمایا ہے
کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ ایسے مواسم مہیا کیے ہیں جن میں ہم عمل تو تھوڑا کریں گے لیکن اس کا ثواب جو ہے ہمیں زیادہ ملے گا. انہی مواسم میں سے ایک موسم ہے رمضان کا موسم، ہے نا، جس میں ہم نیک عمل کرتے ہیں، روزہ، قیام، تراویح، دعا، صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت اور جو ہے طرح طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح سے شوال کے 6 روزے انسان اگر رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، ہے کہ نہیں. اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، جس نے عرفہ کا روزہ رکھ لیا گویا اس نے اپنے 2 سال کے گناہ معاف کروا لیے اللہ رب العالمین کے، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ. اور انہی مواسم میں سے ایک موسم ہے جو ابھی ہم جس کے قریب ہیں وہ ہے عاشورہ. عاشورہ کا جو دن ہے یعنی 10 محرم کا جو دن ہے وہ دن میرے بھائیوں بہت اہم ہے. اس ایک دن کا روزہ رکھنا کتنے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. کب ہے وہ دن؟ 10 تاریخ. کب یہ دن آ رہا ہے؟ 10 تاریخ کب پڑ رہی اس دن اس مہینے؟ 3 دن کے بعد. آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، سنیچر کو یعنی یہ روزہ رکھیں گے ہم، ہے نا. اور کتنا ثواب ہوگا؟ 1 سال کے جو صغیرہ گناہ ہمارے ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ بہت اہم موسم ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل تو کم کرنے کے لیے مکلف کیا ہے لیکن اس پر ثواب اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ دے رہا ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں. وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ شیخ نے کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ یعنی سال کے 2 آخری کے جو ہیں وہ 2 مہینے، اور محرم سال کا پہلا مہینہ یعنی 3 لگاتار، اور ایک درمیان میں آتا ہے وہ کون سا ہے؟ رجب ہے نا. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ تینوں لگاتار ہیں، یعنی سال کے آخر میں 2 اور پہلے 1، آخر سے 2 اور پہلا 1 یعنی تینوں لگاتار ہو گئے. اور اس کے بعد ایک ہے رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں سے محرم بھی ایک مہینہ ہے. شیخ نے کہا کہ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں. کب روزہ رکھنا ہے ہمیں؟ پورے مہینے میں ہم جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، لیکن خاص طور سے جس دن کا ہمیں اہتمام کرنا وہ کون سا ہے؟ 10 محرم کو، ہے نا. 10 محرم کو جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن ایک روزہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. من هذه الفضائل ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن شرع لهم صيام يوم عاشوراء. فشهر محرم شهر فضيل يستحب فيه الصيام، والصيام في شهر محرم صيام التطوع هو أفضل من أفضل الصيام بعد رمضان. وفي هذا الشهر شهر محرم فيه يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم بالنسبة لأهل الإيمان، فهو يوم نصر ويوم شكر. في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم نجى الله عز وجل موسى وقومه من فرعون، وأغرق فرعون وقومه كما تقرؤون وتسمعون في كتاب الله جل وعلا في قصة موسى التي هي من أكثر القصص ورودا في القرآن. وذلك أن موسى لما حصل معه ما حصل من فرعون وتهدد وتوعد وجمع السحرة وآمن من آمن من السحرة، أخذ فرعون بأسلوب التهديد والبطش والقتل، فطارد موسى إلى أن ذهب موسى وفر ومن معه من المؤمنين جهة البحر، فالبحر من أمامهم والعدو من ورائهم. فأمر الله جل وعلا موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر طرقا وسلك موسى وقومه في البحر في الطرق اليابسة. فلما اكتمل موسى وقومه خارج البحر
واكتمل فرعون وقومه داخل البحر أطبق الله جل وعلا البحر على فرعون وقومه فغرقوا ونجا موسى ومن معه من المؤمنين. فعند ذلك صام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا. وهكذا المسلم ينبغي أن يشكر الله جل وعلا على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مؤذن بالزيادة، فإذا حصلت نعمة للمسلم فينبغي أن يشكر الله جل وعلا على ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ولما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه في بادئ الأمر. ثم لما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء وصار على الاستحباب والفضيلة والسنية، فمن شاء صام ومن شاء ترك. وحث على صيامه بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه فقال يكفر السنة الماضية. فنحن أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، ويحصل منا ما يحصل من التقصير ويحصل منا ما يحصل من الغفلة والجهل، فينبغي للمسلم أن يتزود في هذه المناسبات العظيمة ويستغل الفرص الذهبية. من ذلك صيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، التكفير لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ثم كذلك ذكر أهل العلم أنه يستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم يعني مع العاشر. فالذي يستطيع في هذا الشهر أن يصوم اليوم التاسع يوم الجمعة وعاشوراء يوم السبت فهذا هو أفضل المراتب وعليه أكثر الأحاديث. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يصوم يوما واحدا فليحرص على صيام يوم عاشوراء وإن وافق يوم السبت. وفق الله الجميع. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ اس مہینے کے احکام مسائل اور فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کو بہت زیادہ پسند کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس مہینے کے روزے نفلی طور پر اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو پورے مہینے کے ہم روزے رکھ سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور خاص طور سے عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت نے پاس رسول نے بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور پھر شیخ نے کہا کہ عاشوراء کا دن جو ہے یہ بہت عظیم دن ہے، یہ فتح و کامیابی اور شکر کا دن ہے. کس طرح سے؟ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا تھا. جیسا کہ ہم قصہ سنتے ہیں اور قرآن میں سب سے زیادہ جو قصے بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگ جو ہے جب فرعون کے چنگل سے بھاگ نکلے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے لوگ دریا پار کر چکے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ آ رہے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے لوگ دریا سے باہر ہو گئے، اس پار چلے گئے اور فرعون اس کے لشکر کے لوگ جو ہے دریا کے اندر ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے دریا کو ان پر کہا کہ مل جاؤ، اور وہ لوگ اسی میں ڈوب گئے، ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی پانی پر مارنے کا واقعہ ہم سنتے ہیں، ہے نا. تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ دیکھا کہ فرعون کے لشکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سامنے دریا ہے اور پیچھے دشمن ہے نا. اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنے لاٹھی کو جو ہے پانی پہ مارو. تو پانی پہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا، راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ پار کر گئے،
فرعون اور اس کی قوم جو ہے جیسے اندر گئے، اللہ رب العالمین حکم دیا کہ دریا آپس میں مل گیا اور اس میں ڈوب گئے. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین چونکہ نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو پھول چڑھانے کے لیے تو دوڑ نہیں رہے تھے، پیچھے مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. تو بہت بڑا انعام کیا اللہ رب العالمین نے. تو جب اللہ رب العالمین کا انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس دن روزہ رکھا شکرانے کے طور پہ، ہے نا. تو شیخ نے کہا کہ یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہو تو نعمت کے وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا. اور جب کوئی پریشانی آئے اسے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ مومن کی خاصیت ہوتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا عاشورہ کے دن. وہ کون سا دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دیا تھا؟ عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن تھا. تو اس دن روزہ رکھا شکرانے کے طور پہ. ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ہے نا. اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا یہ روزہ جو ہے کفارہ ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا. اور پہلے یہ روزہ جو تھا، جیسے رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں نا، ویسے فرض کے طور پر یہ روزہ تھا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور مستحب کے طور پر یہ روزہ باقی رہا، جو چاہے رکھے، ہے نا. اور نبی پاک نے بتایا کہ 1 دن کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور شیخ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے مواسم سے، اس طرح کے مناسبات سے فائدہ اٹھائیں، ہے نا. ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مناسبات آتے ہیں ان میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں. 1 دن کا روزہ رکھنا ہے نا. اس کے بعد 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، عرفہ کا روزہ رکھ لیا، شوال کے 6 روزے رکھ لیے اور کوئی نیک عمل کر لیا. ہم چھوٹے چھوٹے جو گناہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جائیں. اور بڑے گناہ ہیں تو ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑے گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چھوٹے گناہ جو ہے ان سب سے تو ہمیں موسموں سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال باقی رہوں گا تو تاسے کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا. یعنی عاشورہ کے ساتھ تاسے کا مطلب آپ اگر عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو کوشش کریں اس سے پہلے 1 دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی 9 کا بھی رکھ لیں اور 10 کا بھی رکھ لیں. یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے جو ہے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے اس روزے کا. اور اگر آپ ایک پہلے نہیں رکھ سکتے ہیں یا ایک بعد میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ 1 دن کا روزہ آپ کو رکھنا ہی ہے نا. آپ اس کو رکھیں، ضرور رکھیں. یہ نہ کہیں کہ اب میں ایک روزہ کیسے رکھوں، میں نے تو پہلے رکھا ہی نہیں ہے نا. یا میں کل تو رکھ نہیں سکتا ہوں، میں یہ ایک روزہ کیوں رکھوں. اگر آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں تو اس میں بہت بڑا خیر اور بہت بڑی بھلائی ہے نا. تو اگر آپ 1 دن پہلے 1 دن بعد میں نہیں رکھ سکتے تو 1 دن جو عاشورہ کا ہے وہ ضرور رکھیں. اور یہ نہ کہیں کہ سنیچر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا تو کیسے رکھیں. نہیں، آپ اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، عاشورہ کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، نہ کہ سبت اور سنیچر ہونے کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. تو آپ روزہ کب رکھیں گے انشاءاللہ؟ جمعہ کے دن تاسوعہ ہے، یعنی 9 محرم ہے، اور سبت کے دن کون سا دن ہے؟ 10 محرم ہے. تو یہ دونوں دن کا روزہ آپ رکھیں اگر آپ کو استطاعت ہے اور آپ کا کام اس کے لیے آپ کو اجازت دیتا ہے. لنحرص وفقنا الله وإياكم على الحرص على هذا الشهر وعلى صيام يوم عاشوراء اليوم 9 و10. والإنسان إذا كان عنده شغل ولا يستطيع فلا يفرط في صيام يوم واحد يصومه يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. ثم هنا نقطة وتنبيه: الناس في يوم عاشوراء
الناس في يوم عاشوراء على 3 أصناف. ذلك أنه في يوم عاشوراء في سنة 61 من الهجرة قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قتل ظلما وقتل شهيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقتل في سنة 61 من الهجرة في يوم عاشوراء قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فاتخذ الناس من يوم مقتله، الناس في مقتله أو في يوم مقتله على 3 أصناف. الصنف الأول وهم الرافضة والشيعة قبحهم الله، فصاروا يندبون ويحزنون على ذلك اليوم وأنهم ما نصروا الحسين، فصاروا يضربون وجوههم وأجسادهم بالسلاسل والحديد ويدمون جلودهم بأمر لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب من المسلم في وقت المحنة والفتنة والبلية أن يصبر وأن يحتسب، لا أن يلطم الخدود ويشق الجيوب ويضرب بدنه بالسلاسل والحديد كما يفعل الرافضة اليوم. والصنف الثاني وهم النواصب ولا وجود لهم اليوم، وهؤلاء جعلوا ذلك اليوم يوم فرح وسرور والتوسع على العيال وما إلى ذلك. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة ولله الحمد للحق، فعرفوا مكانة الحسين بن علي وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفوا وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وحفظوا له مكانته ولم يلطموا من أجل موته ولا قتله، وإنما أحبوه ودعوا له وترضوا عنه. وكذلك أيضا صاموا ذلك اليوم لأنه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، ولم يندبوا ولم يفرحوا بل توسطوا في ذلك، في أنهم عظموا اليوم واستشعروا ذلك اليوم وفضله في أنهم صاموا ذلك اليوم. وهكذا المسلم ينبغي له أن يتمشى مع ما يأتي من شرع الله جل وعلا ومن العبادات كما شرع الله جل وعلا، ولا يتبع البدع والمحدثات، إنما يكون وقافا عند حدود الله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يرد في شهر الله المحرم إلا فضيلة الصيام، وفي يوم عاشوراء أيضا الصيام في أنه يكفر السنة الماضية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ ہمیں عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور سے نفلی روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ سن 61 ہجری میں، کب 61 مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 میں، ہے نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر ان کو بٹھا کر کے مدینہ گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چوسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ میرے بھائیوں، جب ہم حدیث کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ محبوب تھے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ مطلب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا؟ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور
اسی وجہ سے اس چونکہ ان کی جو وفات ہوئی تھی یا ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ عاشورہ کے دن ہی ہوئی تھی، ہے نا، تو اسی وجہ سے اس دن لوگ بہت زیادہ جو ہے الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو غم اور ماتم مناتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے نا، جیسے رافضی ہیں، شیعہ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، غم اور ماتم مناتے ہیں، زنجیروں سے اپنے جو ہے سینوں کو کوپتے ہیں، ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو جو ہے یعنی طرح طرح کے عذاب دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس دن خوشی مناتے ہیں، ہے نا، جن کو نواسب کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا آج کل کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن جو ہے خوشی منایا کرتے تھے۔ اور ایک اہل سنت والجماعت ہیں جو الحمدللہ ہم ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہم سمجھتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ماتم یا نوحہ یا تعزیہ داری یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ تو اس دن کے سلسلے میں عاشورہ کے سلسلے میں لوگ 61 ہجری کے واقعے کو جوڑ کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ شیخ نے آخر میں کہا کہ ماہ محرم کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے محبوب روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا ہے، ماہ محرم کے روزے ہیں، ہے نا۔ اور عاشورہ کے بارے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک ہے، بہت غمناک ہے، لیکن اس کا عاشورہ کے روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ عاشورہ کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون اس کی قوم سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور حکم دیا، اس لیے ہم رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس دن کا تو ہے، لیکن اس روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 61 50 سال کے بعد کا ہے نا۔ تو اس دن پیش آیا 61 ہجری کے اندر، اس کا ہمیں غم ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں تکلیف ہے۔ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح سے ظلم کے طور پر قتل کر دیا، شہید کر دیا، ہے نا۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ زندہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم کا کیا جو ہے حکم ہے، یا محرم کی کیا فضیلت ہے، یا اس کا کیا پس منظر ہے، اور کس طرح سے لوگ اس کو جو ہے بدعات اور خرافات میں جو ہے بدل دے رہے ہیں، اور کس طرح سے لوگ جیسے ہی ایک محرم شروع ہوتا ہے کالا کپڑا کوئی پہن رہا ہے، کوئی نکاح اور شادی بیاہ کو اس میں جو ہے حرام سمجھ رہا ہے، کوئی مچھلی اور گوشت نہیں کھاتا ہے، کوئی جو ہے بستر اور بیڈ پہ نہیں سوتا ہے، کوئی جو ہے ماتم کرتا ہے، کوئی جو نوحہ کرتا ہے، ہاں طرح طرح کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے جو ہے شربت اور جو ہے پکوان پیش کے جاتے ہیں، نہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ نہیں میرے بھائی۔ ماہ محرم کے بارے میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا اصل ہے اور شریعت میں کیا ہے، اس کے بارے میں وارد ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے، اور عاشورہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی عاشورہ کے دن، لیکن کب ہوئی تھی؟ 61 ہجری کے اندر، ہے نا۔ وہ دردناک واقعہ ہے، لیکن روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. احرصوا بارك الله فيكم على مثل هذه المجالس التي ينشر فيها العلم، فالإنسان ينبغي أن يتعلم، وقل رب زدني علما. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فينبغي لكم أيها الكرام أن تحرصوا على مثل هذا المجلس وعلى مثل هذه الدورات التي تعقد وهذه الدروس، وتحثون أيضا زملائكم وإخوانكم لتستفيدوا. فهذه المجالس التي تنشر فيها الحكمة وينشر فيها العلم هي لكم رصيد عند الله جل وعلا، وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. وهم القوم لا يشقى بهم جليس، فحري بنا أن نحرص وأن نلازم مثل هذه المجالس، كلها مغربية يوم الأربعاء أو أسبوعية، ممكن نصف ساعة أو أكثر أو أقل، يحتسب الإنسان الأجر ويحصل الفائدة
ويلتقي بإخوانه ويفرح بهم ويدعو غيره لحضور مثل هذه المجالس. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا کہ اس طرح کے مجلسوں میں حاضر ہونے کا آپ جو ہے خود طور پر اہتمام کریں. شیخ نے کہا کہ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئیں ایسی مجلس میں جس میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھ کر کے آپ کو سنایا جاتا ہے. اس سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئیں. اور شیخ نے کہا کہ یہ ہفتے میں صرف اور صرف آدھا گھنٹہ یا جو ہے اس سے کم یا تھوڑا زیادہ یہی وقت ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے بیلنس میں ہوگا. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہی مجلسیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ آنے کا اور دوسروں کو بھی لانے کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین کو توفیق. اس کے بعد شیخ محترم نے میرے بھائی آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی اور کہا کہ اس طرح کے مجلسوں میں حاضر ہونے کا اہتمام کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ. میرے بھائی خاتم مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ میرے بھائیوں خاتم مجلس کی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے.